ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ملک ہندوستان جن آزمائش کے لمحات سے گزر رہا ہے، وہ ہر ایک سنجیدہ انسان کے لیے فکر مند بات ہے. ملک کا ہر باشندہ، خواہ وہ کسی مذہب سے متعلق ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، دلت ہو یا جینی یا دیگر اقوام میں سے کوئی بھی، اللہ کا ہر وہ بندہ جو روپے میں چونی ہر سنجیدگی اپنے اندر رکھتا ہے اور بصیرت کی آنکھیں جس کو میسر ہیں، وہ انتہا سے زیادہ بے چین و پریشان ہے اور دن رات کی فکر، بے چینی اس کو اندر اندر کھائے جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے انتہا سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور یاد رکھیں، ملک کے تمام تر طبقات میں 3 حصوں پر تقسیم کیجئے تو 3 طرح کے لوگ نکل کے آئیں گے. اور وہ بحث نہیں ہے کہ کس مذہب کے لوگ ہیں، تمام مذاہب میں. ایک طبقہ تو وہ ہے جس کی اپنی دنیا، اپنے من کی دنیا، اپنے نفس اور چاہت اور خواہش کی دنیا، اس کے سامنے، یعنی ہمارے اگر مسلمانوں کے طبقے سے مثال لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صبح سویرے اٹھتے ہی اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ ہے، اور شام کو سوتے ہوئے نہاری کی پلیٹ ہے، اور اس درمیان بریک فاسٹ کے نام پر اور لنچ کے نام پر اور ڈنر کے نام پر کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ سب ہے. اس کا کام ہے صبح اٹھ کر کھانا دیکھنا اور شام کھانا دیکھتے دیکھتے سو جانا، کھاتے کھاتے اٹھنا اور کھاتے کھاتے سو جانا، اور اپنی زیبائش، اپنی زینت، اپنی ذات، اپنا سرکل اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت سوچ کر وقت گزار لے. یہ اس نظریے کے لوگ ہندوؤں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، اور عیسائیوں میں اور دیگر طبقات ملک میں جو بستے ہیں سبھی میں. ایک طبقہ وہ ہے جس نے سب کچھ
بغیر کسی تدبیر کے اختیار کیے ہوئے اللہ پر چھوڑ دیا، یا جو ہوگا دیکھی جائے گا، یہ کیا ہوگا، زیادہ مریض ہو جائیں گے۔ یہ سماج کے سب سے بڑے بیوقوف لوگ، ان سے بڑا بیوقوف زمین پر آئندہ بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے باقاعدہ، اس دنیا کو ہم نے دارالاسباب بنایا ہے اور یہاں سبب کے واسطے سے تمہیں چلنا ہے اور فیصلے ہم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کم بدھی کے بیوقوف لوگ ہیں جو اس نظریے کے ساتھ زندگی جیتے ہیں، میں کچھ نہیں، اللہ سب کر دیں گے۔ ایسے نہیں کیا کرتے اللہ، یاد رکھیے گا، ایسے نہیں کیا کرتے اللہ۔ اگر ایسے کرتے تو 1.25 لاکھ صحابہ نبی کی موجودگی میں ایک بڑی تعداد، اور پھر نبی کے بعد ذبح نہ ہوتے اگر یوں ہی اللہ پاک کر دیتے، اس لیے کہ سب سے مقدس اور محترم ہستی کی موجودگی میں صحابہ کی قربانیوں کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جس کا تصور یہ ہے کہ صاحب بس ہو جائے گا، جو ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک طبقہ ہے، اس میں اہل علم بھی ہیں، سماج کے پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، کاروباری، تجار اور دیگر طبقات کے سبھی لوگ، صرف نظر اس کے کہ کس مذہب کے ہیں۔ اللہ کے تمام بندے، ان میں ایک طبقہ آپ کو یہ بھی ملے گا جو دن رات پڑھ رہا، اور وہ صرف ہندوستان کو لے کر نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ وہ پوری عالم دنیا کو لے کے پڑھ رہا۔ اس کی نگاہ میں کسی اللہ کے بندے کے ساتھ بحیثیت انسان ظلم ہے، اس کی نگاہ میں اللہ کے کسی بھی بندے کے ساتھ دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی ملک پر، زمین کے کسی بھی حصے میں ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہ ظلم ہے، مسلمان پر ہو تب بھی ظلم ہے، یہود اور عیسائی اور دیگر طبقات پر ہو تو بھی ظلم۔ اس طبقے نے اپنی راتوں کی نیند کھو ڈالی، دنوں کا چین کھو دیا ہے، بھوک سے محروم ہو گیا ہے یہ طبقہ۔ اللہ ان حضرات کو سلامت رکھے، جہاں بھی ہیں، جس مذہب کے ہیں، جس قوم کے ہیں، صرف نظر اس کے اچھے لوگ۔ آپ سمجھتے ہیں ایسے کیوں ہے؟ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی بنیاد پر یہ بیچ والا طبقہ اتنا زیادہ پریشان ہے، اتنا زیادہ بے چین ہے، راتوں کو کھڑے رہ کے مصلی پر تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، اور ایک نئی صبح کی اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور ایک نئی صبح کے آغاز کی چاہت اور تمنائیں، اور اس کے لیے گریہ وزاری کرنا، اور دن رات پڑھنا، اور اپنے اپنے دائرے اور سرکل میں لوگوں کو بیدار کرنا، یہ اس طبقے کا کام ہے۔ آپ حضرات بھی مستقل سنی رہے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ کو سنا رہے ہیں، اور ٹی وی چینل ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، اور دیگر حوالوں سے، اور پھر سوشل نیٹ ورک تو اتنا ایکٹیو ہے کہ اس پر تو ہر تھوڑی دیر میں اپڈیٹ آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہے اور ایسے کیا ہونے کے امکانات ہیں جس سے اتنا زیادہ خوف زدہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور ملک کا ہر سچا اور سیدھا اور ایک ایماندار ناگرک اور انسان ہے؟ یاد رکھیے، اس وقت ملک میں دو نظریات کی لڑائی ہے۔ آپ کہیں گے رمضان کا پہلا جمعہ اور تو پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گیا، اسی کی ضرورت ہے۔ میں نماز روزہ بھی سنا سکتا تھا آپ کو، زکوٰۃ اور حج بھی سنا سکتا تھا، لیکن آپ کا نماز روزہ زکوٰۃ سارا خطرے میں ہے اگر یہ نہ سنا آپ نے۔ یاد رکھیے گا، ابھی پچھلے دنوں جب ووٹ کے سلسلے میں محنت کی گئی اور امت کو بیدار کیا گیا، اس وقت ایک عالم نے بڑی گہری بات کہی، بہت گہری بات کہی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا 6 مہینے کے لیے اپنے مدرسوں، اپنی خانقاہوں، اپنی مسجدوں اور اپنے دعوت و تبلیغ کے نظام کو صرف اس لیے استعمال کر لو کہ امت کا طبقہ اپنا ووٹ بنوا لے اور اس کا صحیح استعمال کر لے، تو اگلے 50 سال تک کی راحت کے امکان ہے۔ اور اگر تم نے ان 6 مہینوں کو ضائع کر دیا تو پھر وہ ہوگا جو اندلس کی سرزمین پر ہوا، وہ ہوگا جو رشیا میں ہوا، تمہارے یہاں اذانوں کے لالے پڑ جائیں۔
اور یاد رکھیے گا فیس بک کے کچے خیال میں گم مت رہیے گا، ایسے کیسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے رشیا کی سرزمین پر اقتدار کا وہ منظر دیکھا تھا، وہ تصورات میں یہ بات نہیں لا سکتے تھے کہ ہم اللہ کا پاک نام بآواز بلند لینے کو ترس جائیں گے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جس سطح کے، جس پختگی کے، جس ایمان کے وہ حامل مسلمان تھے، وہ اتنے مضبوط تھے آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کے بندے اللہ کا پاک نام لینے کو ترس گئے۔ پیر فقیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ میں نے رشیا کی سرزمین کا دورہ کیا جب وہ تقسیم ہوا اور وہاں چھوٹے چھوٹے خطے بنے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو ایک ایسے نوجوان سے مجھے ملایا گیا کہ جس نے کمیونزم کے 70 سالہ دور اقتدار میں بآواز بلند 5 وقت اذان کہی ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں جو سزائیں اسے دی گئی ہیں، اس کے ناخن کھینچ لیے گئے، اس کی داڑھی جلا دی گئی، اور اس کے علاوہ کہیے کہ اس کی حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اس نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو منظر میں کچھ اس سے کا زیادہ کمی نہیں تھی، اور اس سے کچھ زیادہ کم صورتحال نہیں تھی جو سرزمین مکہ پر حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمارے قریب آیا، ہم سے اس کی ملاقات کرائی گئی اور کہا گیا کہ یہ کمیونزم کے 70 سالہ دور اقتدار میں جب خالی شک ہو جانے پر سزائیں دی جاتی تھی، یہ اللہ کا بندہ 5 وقت بآواز بلند اذان کے کلمات کہتا تھا۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں مولانا نے اس سے پوچھا کیا وجہ تھی، کس طرح آپ کہتے تھے، سختیاں اتنی تھی، پابندیاں اتنی تھی، حالات اتنے تھے، کیسے آپ کہتے تھے؟ اس نے کہا حضرت میں نے ایک بار اذان کہی، مجھے پولیس کے نمائندے آئے، اٹھا کے لے گئے، مارا کوٹا، پھر چھوڑ دیا، سزا دی، پھر اٹھا کے لے گئے، پھر مارا، پھر میں نے اذان دی، پھر میں پٹتے پٹتے پختہ ہو گیا، اور میرے عزائم حضرات کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے نقوش کو چھونے لگے، اور میں نے یہ طے کیا کہ میں اپنی جان دینا گوارا کرتا ہوں، اللہ کا پاک نام لینا نہیں چھوڑوں۔ چنانچہ حضرت مولانا لکھتے ہیں اس نوجوان نے سنایا کہ پھر میں ایکٹنگ کرتا تھا پاگل ہونے کی، ڈرامہ کرتا تھا اور ایسا شو کرتا تھا، ایسا محسوس کراتا تھا ان کو، ان پر ایسا ظاہر کرتا تھا کہ میں پاگل ہوں۔ بالآخر یہ کہ ایک لمبے زمانے تک انہوں نے میری پٹائی کی، ناخن کھینچے، داڑھی کاٹی، بال داڑھی کے جلا بھی دیے، اور اس کے علاوہ مختلف مراحل سے مجھے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر یہ کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں پاگل ہوں، لہٰذا میں نے اسے منظور کیا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو پاگل کہلاؤں، اور حدیث پاک میں ہے اکثروا ذکر اللہ حتی یقول انہ مجنون، اللہ کا نام اتنا زیادہ لو، اتنا زیادہ لو، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے پاگل قرار دے دیا گیا، اور پھر جیسے ہی اذان کا وقت آتا میں بآواز بلند اذان کہتا اور پھر نماز پڑھتا، اور وہ لوگ مجھے یوں سمجھ کے چھوڑ دیا کرتے یہ پاگل ہے، معذور ہے، ذہنی توازن کھو چکا ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے کی قربانیوں کا جب ہم نے یہ منظر سنا اور یہ حالات اور امداد اس کی سنی تو روح کانپ اٹھی۔ اللہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے نقوش کو زندہ کرنے والے افراد موجود ہیں، یہ وہی صدا تھی، یہ وہی لگن تھی جو مکے کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جانے والے ایک شخص کی زبان مبارک سے لفظ احد احد نکلتا تھا، ادھر بلال حبشی احد کہتے تھے، ادھر یہ اللہ کا بندہ اللہ اکبر کہتا تھا۔ وہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کے سامنے بھی خوشنما مناظر تھے، شاید حالات ویسے نہیں بنیں گے، لیکن ایسے بنے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کا نام لینے کو ترس گئے۔ لیکن افسوس جو کچھ حالات ہیں اور جس ماحول سے مسلمان گزر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے تو ایسے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔
ہمارے ملک کے دیگر مذاہب کے لوگ پھر بھی فعال ہیں، ایکٹیو ہیں اور وہ کسی قدر مستعد ہیں، لیکن ہمارا مسلمان ایسے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ وہ دن رات اپنا ایک نشہ، اس کا اپنا ایک خمار، وہ اس کی اپنی ایک دنیا اور اپنے نفس کی چاہتوں کا ایک سرکل جو اس نے بنایا تھا وہ اسی کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ملک میں دو نظریات کی لڑائی ہے۔ ایک نظریہ ہے سیکولرزم کا نظریہ، جو ملک کا اپنا جمہوری نظریہ ہے، جس نظریے کے تحت مسلمان بآواز بلند اپنی مسجد کے ممبر و محراب سے اللہ کا پاک نام ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے بآواز بلند کر سکتا ہے، جو ملک کے کانسٹیٹیوشن اور ملک کے قانون میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ لیکن یہ سیکولرزم کا نظریہ ہے جس میں ہر مسلمان اپنی مسجد سے بآواز بلند اذان کہہ سکتا ہے، ہر ہندو اپنے مندر سے گھنٹا بجا سکتا ہے، بھجن گا سکتا ہے، اور ہر عیسائی کو اپنے کہیے چرچ میں جانے کی کھلی اجازت ہے، اور ہر سکھ کو گردوارے کے واسطے سے اپنے مذہبی فرائض کو انجام دینے کے لیے تمام تر آزادیاں حاصل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دلت ہوں، جینی ہوں، آدیواسی ہوں اور دیگر طبقات کے لوگ ہوں، وہ تمام اپنے مذاہب پر کھل کر عمل کریں گے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے جو سیکولرزم کا نظریہ ہے، جو ملک کے قانون اور ضابطوں کا نظریہ ہے، اور دوسرا ایک نظریہ ہے جو ہندوازم کا نظریہ ہے، جس کے تحت سب سے زیادہ بدتر، بدبخت اور کہیے سب سے زیادہ ظلم کا، تشدد کا شکار بننے والی اگر وہ نظریہ قائم ہوتا ہے، اللہ نہ کرے میرا معبود کہ وہ نظریہ قائم ہو اور اس نظریے کے لوگوں کو پنپنے کا موقع ملے، اللہ کرے کہ وہ صفحۂ ہستی سے ان کا وجود ختم ہو جائے۔ ایک طبقہ اور ایک نظریہ ہندوازم کا ہے جو اپنے آپ میں کہیے کہ ایک جانور کی مانند منہ کھولے بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی پوری طاقت صرف کیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اکیلے نہیں، اور ان کی تنظیم اور ان کی تحریک نہیں، بلکہ ان کا باپ اسرائیل بھی ان کے ساتھ ہے، اور ملک کے تمام تر دنیا کے تمام تر یہودی لابیوں کے حامل افراد ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں 2019 کا الیکشن کیا صرف ہندوستان لڑ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 2019 کے الیکشن میں آپ ووٹ ڈال لیں، آپ سماچار دیکھتے ہیں، آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، پورا عالم دنیا ہندوستان پر نظر لگائے ہوئے ہے۔ فیصلہ صرف آج کا نہیں ہے، اگلے 50 سالوں کے فیصلے کے لیے الیکشن کرایا جا رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا، دندناتے ہوئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آ گئے تو پھر اگلے 50 سال تک الیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے نہیں سنا، آپ کے کانوں تک یہ جملے نہیں پہنچے ہوں گے، یقیناً پہنچے ہوں گے۔ آپ ان کے ان جملوں کو محض سیاسی تقریر سمجھ کر مت چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی قسم، وہ اپنی زبان سے وہ سچائی اگل رہے ہیں جو ان کے قلب کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے ان کے ان جملوں کو جملے سمجھ کر چھوڑ دیا اور آج کی اس گفتگو کو مولوی کا چیخنا چلانا سمجھ کے چھوڑ دیا، آپ کی نسل آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور وہ یہ کہیں گے مرتے مرتے، وہ آپ کو کوسیں گے، آپ کو کہیں گے اور آپ پر لعنتیں بھیجیں گے کہ آپ کو آپ کے بڑوں نے آزاد ہندوستان دیا تھا اور آپ ہمیں غلام ہندوستان دے کے گئے، اور پھر آپ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں۔ اس لیے خدا کے واسطے، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیوں، اسے کیا بخار چڑھ گیا، رمضان کا مہینہ ہے، پہلا روزہ ہے، پتہ نہیں امام صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو تجھے اچھی لگتی ہے؟ تو چوپال پہ بیٹھ کر، اپنی مکان کے تھلے پہ بیٹھ کر ملک کی سیاست کا نقشہ کھینچے۔ معاف کرنا، اپنا نہ کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے، نہ کسی کی حمایت اور مخالفت کا ارادہ ہے، لیکن ایک تلخ سچائی بول رہا ہوں، جب امت کے علماء سیاست سے دور رہے ہیں، تب اس سیاست کی دنیا میں وہ گندگی واقع ہوئی ہے کہ اس سیاست کی گندگی کو کوئی صاف نہیں کر سکا ہے۔ سیاست حصہ ہی اسلام کا ہے، سیاست اصلاً نام ہی اسلام کا ہے، سیاست جو اسلام سکھاتا ہے وہ زمین پر کوئی دوسرا مذہب اور دوسرا قانون زندگی نہیں سکھاتا۔ اٹھائیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، ایک ایک زندگی کا لمحہ اسلامی سیاست سے بھرا ہوا۔
کیا سمجھتے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ایک نظریہ پال لیا، نہیں مسجد کا امام اس طرح کی باتیں کرے اچھا نہیں لگتا، اور کیا اچھا لگے بھائی؟ بس یہ اچھا لگے یہ بٹن یہاں ہو، یہ والا بٹن تو یہاں لگا ہوا ہو، اور یہ پاجامے کا اونچا یہ اتنا ہو اور یہ نیچے ہو، اور سڑے ہوئے کپڑے، اور کسی مالدار کے رحم و کرم پر وہ جیے، اور متولی آئے تو اس کو سلام مار دے، اور صدر آئے تو اس کے سامنے جی حضوری ہو جائے۔ یہ تصور ہے آپ کے معاشرے میں امام کا، اور یہ تصور ہے آپ کے یہاں علماء کا، اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جب تک یہ تصور قائم رہے گا تب تک امت کسی صورت نہیں ہو سکے گی۔ یہ وہ سچائی ہے جسے بولتے ہوئے گھبراہٹ سی ہو، ممکن ہے چھٹی ہو جائے، لیکن حرج کی بات نہیں ہے، چھٹی ہو جائے گی۔ سچائی اپنی جگہ ہے، لیکن سچائی سے مفر کب تک اختیار کریں گے آپ؟ کب تک اپنی نسلوں کو آپ دھوکہ دیں گے؟ کب تک اپنے بچوں کو آپ خرطبے کا شکار بنائیں گے؟ کب تک اپنی نسل کو غلط فہمیوں کے دائرے میں اور اس کے جالوں میں گھما کے رکھیں گے؟ آپ کے بچے، میری آپ کی نسل حقیقت اسلام آپ سے پوچھنا چاہتی ہے، لیکن افسوس نہ میں نے آپ نے پڑھا ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اپنی جگہوں کے تحفظ میں نہ آپ کے علماء نے آپ کو حقیقت اسلام کا وہ منظر نامہ پیش کیا ہے جو پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ خدا کے واسطے بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے پرسوں 12 تاریخ ہے، یہ تو ہم نہیں کہیں گے آپ کسے دیں، یہ تو آپ کی حلق ہے، آپ کی سردردی ہے، آپ مشورہ کریں، سمجھیں، غور کریں، اپنے محلے کے دانشور حضرات سے ملاقات کریں، اور ایک جتھے کے ساتھ، گروہ بندی کے ساتھ، متحدہ طور پر کسی ایک جگہ آپ کا ووٹ پڑنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو بندر بانٹ کی تقسیم میں پھر وہی منظر نامہ سامنے آئے، مسلمان 2 جگہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئے، اور نتیجتاً پھر کسی تیسرے کو فائدہ ہو۔ دلی کی 7 سیٹوں پر پرسوں الیکشن ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات صرف انشاءاللہ مسجد میں تو رہے گی نہیں، آپ سارے کے سارے انشاءاللہ مسجد کے مقتدی تو ہے نہیں، آپ میں سے بڑی تعداد دور قریب سے آئی ہے۔ اس نظریے کے تحت سماج میں نکلے، اگلے 2 دن، یہ محنت بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی نہیں، دیر آئے درست آئے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس نظریے کے ساتھ جینا ہی غلط ہے، اور سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کر دیں گے، جو نہیں ایسے نہیں کرتے، اللہ ایسے اللہ کرتے ہی نہیں، ان کی سنت کے خلاف یہ عمل۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ایسے نہیں کرتے وہ، انہوں نے تو صاف کہا ہے جو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا ہمارے یہاں سے اس کے لیے بدلنے کے فیصلے نہیں کیے جائیں۔ جو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، جو عزم رکھتا ہے، جس کا حوصلہ ہوتا ہے، وہ کہا، ہمارے فیض احمد فیض کانپور کے ایک ذمہ دار ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، جو رہ گیا سو رہ گیا، جس نے لگائی ایڑ خندق کے پار تھا۔ ایسا نہیں ہے، کب تک آپ دوسروں کے لیے کہیے کہ ایک مستعمل آلے کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا، 2 نظریوں کی لڑائی ہے، ایک طاقت کا مکمل زور اس پر ہے کہ ہندوازم وجود میں آ جائے، اور ایک طاقت کا مکمل زور اس پر ہے کہ سیکولرزم باقی رہے، اور ملک کے قانون کے مطابق، اس کے آئین اور اس کے دستور کے مطابق زندگی گزارنے کا جو ملک نے قانون دیا ہے، اس قانون کے مطابق جمہوری نظام کو بقا حاصل رہے، اور ملک کا ہر باشندہ، ملک کا ہر ناگرک، اور اس ملک کی زمین پر، اس کی پشت پر رہنے والا ہر اللہ کا بندہ اپنے مذہب پر کھل کر عمل کر رہا ہو۔ اس میں بہرحال جو لوگ ہیں وہ ملک کے قانون اور اس کی جمہوریت کے تحفظ کی لڑائی لڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے، اور انہی کو اللہ پاک کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، تدابیر کی اپنی ایک دنیا ہے، تدبیر کا حکم ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جملہ، اس لیے بار بار کوٹ کر رہا ہوں، بڑی تعداد ہے جو اس زعم میں ہے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یوں ہی سب ٹھیک ہونا تھا تو بدر کس لیے؟ اگر یوں ہی سب کچھ ٹھیک ہونا تھا تو جنگ احد کس لیے، خندق کس لیے، حنین و تبوک و یرموک اور صحابہ نے جو بڑی تعداد میں جنگیں لڑی ہیں، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا دیتے اور یوں کہتے تھے اللہ یوں ہی کر دیجئے، تو سارے عالم دنیا میں وہ عالم اسلام کی شکل میں تبدیل ہو جاتا، لیکن ایسا یوں ہی نہیں ہوا۔
محمد کا نواسا کربلا کی زمین پر جام شہادت نوش کرتا ہے، 2 بیٹیوں کو طلاق ہوتا ہے، 70 صحابہ ایک وقت میں شہید کیے جاتے ہیں، پیارے چچا کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے، یوں ہی اسلام زندہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے صرف سیکولرزم خطرے میں نہیں ہے، سیکولرزم کی آڑ میں آپ خطرے میں، نشانہ آپ ہیں۔ اور ہندوازم کی جو اپنی رن ریتی ہے، اس کا جو اپنا ایک نظام ہے اور اس کا جو اپنا قانون ہے، اس کی ایک شق خالی عرض کر رہا ہوں، خالی ایک، اگر مان لیجئے خدا نخواستہ اللہ کو یہ بات منظور ہوئی کہ فرقہ پرست طاقتوں کو وجود ملا اور ان کے وجود کے بعد ہندوازم کو تقویت ملتی ہے، تو خالی ایک شق عرض کر رہا ہوں، ملک میں برہمن سماج کے افراد اگر کسی مسلمان اور دلت اور پچھڑی ہوئی ذاتیوں کی بیٹیوں کے ساتھ اگر وہ عزت پر ہاتھ ڈال کر کوئی معاملہ کرتے ہیں، ان کی عزت کو لوٹتے ہیں یا ان کو داغدار کرتے ہیں، تو پھر ملک کے ہندوازم قانون کے مطابق ان کے اوپر کسی کو قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لکھا ہے، پڑھیے آپ RSS کا مینیفیسٹو پڑھیے تو واضح ہو جائے گی بات۔ لیکن افسوس آپ کے پاس فرصت ہے فیس بک کے لیے، آپ کے پاس فرصت ہے ٹیلی گرام اور انسٹاگرام کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، اور مٹر گشتیاں کرنے کے لیے، اور سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے، اور گرل فرینڈ کو گھمانے لے جانے اور عید کے نظام کو ابھی سے برباد کرنے کے لیے آپ کے پاس، آپ کے جوانوں کے پاس تمام کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ملک کے تحفظ اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے امت مسلمہ کے جوانوں کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے۔ ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک میرا ہے، اس ملک کی ایک ایک اینٹ پر، اس ملک کے چپے چپے پر میرے آپ کے اکابر کی قربانیوں کے نشان موجود ہیں۔ ایک نہیں، 2 نہیں، لاکھوں علماء کو تہہ تیغ کر دیا گیا، بیٹیوں کی عصمتیں ہمارے لوٹی ہیں، مکانات ہمارے اجڑے ہیں، ہجرت کے نام پر تقسیم ہمیں کیا گیا ہے، مار کاٹ کے مراحل سے ہمیں گزرنا پڑا ہے۔ جن ہاتھوں میں اقتدار ہے انہوں نے تو ملک کی آزادی کا خواب بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ انگریز کے غلام تھے، ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ آزادی کا خواب آپ نے دیکھا تھا، آپ کے اکابر نے دیکھا تھا، اور آزادی کے لیے لڑائی آپ نے لڑی، آپ کے اکابر نے لڑی، اور تمام تر مسالک نے اکٹھا ہو کر لڑی۔ ظاہر ہے کہ جن کے اکابر نے قربانیاں دی اور جنہوں نے آزادی حاصل کی، اگر آزادی چھن رہی ہے تو انہی سے چھن رہی ہے جنہوں نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی، اگر آزادی کو لوٹا جا رہا ہے تو انہی سے لوٹا جا رہا ہے جو آزادی کے لیے لڑے تھے اور جن کو آزادی کے لیے ایک نظام دیا گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ ہیں آپ۔ اور اگر آپ ہی نہ جاگے اور آپ نے اپنی ووٹ کا، اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہ کیا، تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جو اندلس کی سرزمین پر، رشیا کی سرزمین پر، اور اس کے علاوہ دنیا جہان کے ان ملکوں میں جو بحران کا شکار ہے عالم اسلام کی بنیاد پر، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تباہ کن حالات وجود میں آئے ہیں۔ اس لیے 3 کام یہ گنہگار مسجد کے منبر سے آپ کو دے رہا ہے۔ پہلا کام، مشورے کیجئے، اتحاد کیجئے، اور بکاؤ نیتا، ذرا غور کیجئے گا، بہت تلخ جملے بولوں گا، بکاؤ نیتا اور زرخرید غلام اور نیتاؤں کے ٹٹو اور ہر الیکشن میں ووٹ بیچنے والے کمینوں کے ہاتھ فروخت ہونے کی کوشش مت کیجئے گا۔ سماج کے سنجیدہ، معمر، دانشمند افراد سے ملاقات کیجئے۔ ابھی 2 دن ہے، 2 دن کا مطلب یہ کہ آج اور کل کا دن ہے، پرسوں الیکشن ہے۔ آپ کی اپنی ہمت، آپ کی اپنی طاقت، دانشمند طبقے کو ساتھ لیجئے، یکجٹ ہو کر، اکٹھا ہو کر، اتحاد کے ساتھ کسی ایک اللہ کے بندے کے نام پر ووٹ ڈال دیجئے، اور یاد رکھیے ووٹ ڈالنا شرعی طور پر واجب ہے۔ ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے، میں نہ ڈال رہا، ووٹ ہونے والا کیا ہے، انہیں مارو پکڑ کے اگر کہیں مل جائے گا کم بخت کہیں، سماج کو کھوکھلا کر رہے ہیں ظالم۔ نہیں، تقوی اجازت نہیں دیتا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ لقوہ ہے، یہ تقوی کی شکل میں آپ کو ہو گیا، غیر مناسب عمل ہے۔ ووٹ ڈالنا واجب ہے، اٹھاؤ دار
تفصیلات اور پوچھو مفتیان اکرام سے، اور جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے۔ اجی میرے ووٹ کا کیا ہوگا؟ نہیں، تیرے ہی ووٹ سے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ اگر سارے یوں سوچ کے بیٹھ جائیں میرے ووٹ سے کیا ہونے والا ہے، تو پھر سمجھیے کہ سبھی یوں سوچ رہے، نتائج کیا نکلیں گے؟ نہیں، آپ ہی کے ووٹ سے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ اتحاد کے ساتھ کسی ایک اللہ کے بندے کو ووٹ ڈالیے، کس کو ڈالیں گے یہ طے آپ کیجئے، مسجد کے منبر سے اس نوع کے اعلانات نہیں ہوتے۔ ہم علاقے کے علماء نے مشورہ کیا کہ کم از کم اتنی رہنمائی تو کی جائے کہ آپ اتحاد کے ساتھ ووٹ ڈالیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا روزہ آپ کے ووٹ ڈالنے میں مانع نہ ہو۔ دیکھیں دھوپ بہت ہے، میرا تو روزہ، اچھا روزے میں ووٹ نہ ڈالتے بھیا، کام پہ نہیں جانے کا۔ اچھا مان لیجئے روزے میں اچانک کہیں سے فون آئے کسی ایسی پارٹی کا جس نے 10 سال پہلے آپ کے 5-7 لاکھ روپے مار لیے تھے، اور اس نے کہا ابھی اسی وقت آپ کو جو ہے گڑگاوے آنا ہے، اب کہاں جائے گا روزہ؟ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں مولانا، مرے ہوئے پیسے نکل لیں، یہاں تیرا وجود مر رہا ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے۔ پیسے تو آئے گئے، آج ہے کل نہیں ہے، یہ ہاتھوں کا میل ہے، اس کا ملنا اور نہ ملنا یہ ایک نظام پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن یہاں آپ کا اپنا وجود خطرے میں نہیں۔ روزہ ہے، خواتین گھر میں، بیگمات، بیٹیاں، بہنیں، بہویں، مائیں، نہیں روزہ دیکھنا، روزے میں کہیں ووٹ ڈالیں، ہاں روزے میں ووٹ ڈالو، روزے ہی میں ووٹ ڈالو۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ووٹ ڈالنے جانا اس نیت کے ساتھ اللہ ملک کا آئین خطرے میں ہے، ملک کا مسلمان خطرے میں ہے، تو ثواب بھی ڈبل ملے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ووٹ ڈالنا واجب ہے، اور ووٹ کے سلسلے میں سابق مفتی اعظم پاکستان و ہندوستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کے تناظر میں لکھا ہے ووٹ ڈالنا واجب ہے اور ووٹ ڈالنا ایک ذمہ داری ہے۔ آپ گواہی دے رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد کہ اللہ میں نے یہ امانت اس کی سپرد کی ہے اور یہ اس قوم کا اہل ہے اور یہ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر یہ گواہی سچی دیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے یہ گواہی جھوٹی دی اور چند ایک روپوں اور ٹکوں اور پیسوں کے بدلے میں آپ بک گئے، یا چند ایک لوگوں کا ووٹ آپ نے بیچ دیا، یا جھوٹی شان و شوکت کے لیے اپنے آپ کو بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے فلاں کی نگاہ میں فلاں کی نگاہ میں، اور آپ نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کا ووٹ غلط جگہ استعمال کرا دیا، تو یاد رکھیے گا آپ قیامت کے دن گنہگار پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے پہلا کام تو آپ ووٹ کا استعمال کریں، جس کا ووٹ ہے بہر صورت ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، کسی صورت وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اتحاد کے ساتھ ووٹ ڈالیں، کسی ایک جگہ ڈالیں، خواہ مخواہ کی لہروں کا شکار نہ ہو، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اور کہیے کہ تیقن کے درجے کو پہنچ کر لوگوں کی دانشمندانہ رائے کے نتیجے میں اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا روزہ آپ کے ووٹ ڈالنے میں مانع نہ ہو، ہرگز مانع نہ ہو۔ اور بس اتنا عرض کروں گا کہ بدر کی تاریخ اٹھا لیجئے، 17 رمضان المبارک تھا، اور 17 رمضان المبارک میں نہتے صحابہ روزے کی حالت میں بدر کی لڑائی میں کھڑے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی معیت میں تھے، اور ہر ایک صحابی کی یہ چاہت تھی کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اٹھائیں فتح مکہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر آپ اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک بشارت آپ کو سنا دیتا ہوں، ظالم نے رمضان المبارک میں الیکشن کا ماحول رکھ کر ایک خطا کر دی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا ہے جب مسلمان رمضان سے گزرتا ہے تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ تیسری اور آخری بات، اپنی ووٹ کو بیچیے گا مت، ووٹ بیچنا حرام ہے، ووٹ کا پیسہ لینا حرام ہے، سور کھانے سے زیادہ کم نہیں ہے، سور کھا لیجیے اور ووٹ بیچ دیجیے، برابر کا اس سے کہیں زیادہ برا تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سور کھا کر آپ کا دین و ایمان داؤ پر لگے گا، ووٹ بیچ کر امت کا دین و ایمان داؤ پر لگے گا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اگر آپ اس غلط راہ سے گزرتے ہیں تو حضور کو اللہ نے اپنی امت کے لیے کڑھنے کے نتیجے میں تسلی کے کلمات کہے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ اپنی جان کھو دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اسی محبوب کی امت خطرے میں ہے۔ اگر آپ اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور دلالی کا کام انجام دیتے ہیں اور نیتاؤں کے پٹھو بن کر قوم کے مستقبل کا سودا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم کل محمد کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا اور جہنم سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ملک کے دستور کو، اس کے اساسی قانون کو، اس کے جمہوری نظام کو اللہ تعالیٰ بھرپور مضبوط ہاتھوں میں بھیج دے اور حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی جان مال دین و آبرو دولت کی بھرپور حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔